السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء آیت نمبر 24 کی تلاوت کر رہی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمہ کر رہی ہوں۔ والمحصنات یعنی نکاح والی عورتیں۔ کل ہم پڑھ لیے تھے کون کون سی عورتیں حرام ہیں مردوں پر، تو آج یہ بھی بات چل رہی ہے کہ اور نکاح والی عورتیں من النساء عورتوں میں سے الا ما ملکت جو تمہاری ملکیت میں ہے، ایمانکم تمہارے داہنے ہاتھ میں۔ نکاح اسے کہتے ہیں یعنی تحفظ میں آ جانا۔ نکاح یعنی تحفظ میں آ جانا، یعنی مرد کی باؤنڈری گھر جاتی ہے عورت پر، یعنی وہ مضبوط قلعے میں آ جاتی ہے۔ نکاح عورت کے لیے ایک مضبوط قلعہ ہے۔ تو یہی بات لا کر بتا رہے ہیں کہ اور نکاح والی عورتوں میں سے الا ما ملکت جو تمہارے داہنے ہاتھ میں ہیں، ایمانکم تمہارے داہنے ہاتھ میں۔ کتاب اللہ یہ اللہ کا حکم ہے مردوں پر، علیکم تم پر یعنی مردوں پر اللہ کا حکم لازم ہے یہ کہ کون عورتوں سے نکاح کرے اور کون سی عورتوں سے نکاح نہ کرے۔ احل لکم حلال کی گئی ہے تم پر، ما وراء ذالکم جو تمہارے اوپر ہے، ان تبتغوا کہ تم تلاش کرو باموالکم اپنے مال کے ساتھ۔ مردوں کو نکاح میں مال خرچ کرنا کیا ہے؟ لازم ہے، قانون ہے، اللہ کا قانون ہے۔ مرد کو مال خرچ کرنا یعنی مہر دینا عورت کو۔ اموالکم اپنے مال کے ساتھ، محسنین یعنی نکاح میں لے آؤ۔ محسنین نکاح والی عورتوں کو کہتے ہیں کو مال خرچ کر کے نکاح کر کے مہر دو۔ مہر ایک عورت کا حق ہے جو اللہ نے حق دیا ہے عورتوں کو لینے کا، اور مردوں کو ایک حکم دیا ہے۔ پہلا حکم کیا ہے؟ مہر ادا کرو، جس سے ایک ذمہ داری سمجھ جاتا ہے مرد کہ مہر دینا مرد کی ذمہ داری ہے، اور باقی جتنے اس کے ضروریات ہے اس کو بھی قبول کرنا اور اس کو ادا کرنا یہ اللہ نے فرض کر دیا ہے مردوں پر۔ تو یہ نکاح کے خصوصیات ہے جو اللہ نے فرض کر دیا ہے مردوں پر۔ غیر مسافحین اور بدکاری کرنے کے لیے نکاح نہیں ہے۔ نکاح کیا ہے؟ ایک خاندان بنانے کے لیے محفوظ جگہ ہے مرد اور عورت کا نکاح میں آنا۔
غیر مسافہین، تو یہ بدکاری کرنے کا نہیں ہے. یہ بدکاری کس لیے کہا جا رہا ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ متاح کرتے ہیں. متاح یعنی ایسا نکاح جس میں اجرت لی جاتی ہے اور ٹائم پیریڈ لمیٹڈ ہو جاتا ہے. یعنی وہ اگر چاہو تو نکاح 1 ہفتے کا کر لے، وعدہ کر لے کہ میں اتنی اجرت دیتا ہوں، اتنا پیسہ دیتا ہوں اور تم میرے انڈر میں رہیں گی. 8 دن کا یا 10 دن کا جتنا چاہو ٹائم پیریڈ خود اپنا لگا سکتے، اس کو کہتے ہیں متاع. اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھا. تو یہ متاع کرتے ہیں نا، اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ متاع مسافحین جو ہے نا، سفاح یعنی پانی بہانا. تو پانی بہانا یعنی منی بہانا، یہ بدکاری میں گنا جاتا ہے، زنا میں گنا جاتا ہے. یہ جو متاع کرتے ہیں یہ زنا میں گنا جاتا ہے. تو تم متاع سے دور رہو. یہ متاع اس لیے بنایا گیا ہے کہ کوئی عورت یا مرد اکیلے رہتے ہیں تو زنا کے ارتکاب کر گزر جائیں گے، اس لیے متاع کر لیا جاتا ہے کہ اتنے دن تک میں تمہارے ساتھ میں ہوں تو میں متاع کر لیتا ہوں کہ مجھ سے زنا صادر نہ ہو جائے. اس لیے تو یہ معمول بنا لیے. تو یہ ایسا کوئی بھی شریعت میں قانون نہیں ہے، لیکن یہ مذاق بنا لیے متاع کو. تو یہ متاع کی بات چل رہی ہے. تو متاع یعنی کیا ہے؟ مسافحین یعنی پانی بہانا، منی بہانا، ایسا نہیں کرنا ہے. اب فَمَسْتَمْتَعَتُمْ، پھر تم تمتعتم بِهِ مِنْهُنَّ، تو تم ان سے فائدہ حاصل کرتے ہو، منہن ان عورتوں سے، فَآتُوهُنَّ، تو تم دو انہیں مہر دو، اجورہن فریضہ جو فرض کیا گیا ہے وہ مہر دے دو عورتوں کو. یہ بتا رہے ہیں وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور نہیں ہے گناہ تم پر، فیما اس میں جو تراضیتم بِهِ مِن بعد، یعنی راضی خوشی سے جو تم دونوں میں بیٹھ کے وعدہ کر لیتے ہیں وہ تم پر گناہ نہیں ہے. عورت معاف کر دے یا عورت دے دے وہ اس کی مرضی کے مطابق ہے، اور یہ فریضہ ہے عورت پر. وہ کسی کو بھی دے سکتی ہے اپنا مہر، یا معاف بھی کر سکتی ہے اپنے شوہر کو، اپنا مہر معاف بھی کر سکتی ہے. یہ اس کی ملکیت ہے، چاہے جو کرے، اس کا حق ہے، اللہ نے حق دیا ہے. تو یہ مہر کیا ہے؟ اس کی راضی خوشی سے وہ کسی کو بھی دے سکتی ہے. ان اللہ، بے شک اللہ، کانا ہے، علیماً حکیمہ، خوب علم رکھنے والا اور خوب حکمت والا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ علم بھی رکھتا ہے اور حکمت بھی ہے. نکاح میں سنت طریقہ ہے نکاح کرنا، اور نکاح کر کے عورت کو اپنے تحفظ میں لینا، ایک قلعے میں لینا، محفوظ قلعے میں لینا، یہ اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے. تو ہمیں نکاح کرنا ہے اور عورت کو تحفظ دینا ہے اور اس کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے. یہ ہے احکامات اللہ کے. ہم کو یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ کون سے رشتے تمہارے لیے حرام ہیں. آج بھی ہم پڑھ لیے کہ شادی شدہ عورت بھی، نکاح والی عورت بھی تم پر حرام ہے. تو یہاں پر حکم بتائے گئے ہیں حرام رشتوں کی اور حلال رشتوں کی. تو ان حکموں پر ہم کو چلنا ہے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.